خواب کا عالم کیا تھا؟ وہ کہتا ہے خواب میں نے دیکھا غوث پاک علیہ الرحمہ جنت کے ایک عظیم باغ میں موجود ہے. میں غوث پاک کی بارگاہ میں گیا, گفتگو ہوئی تو گفتگو میں غوث پاک علیہ الرحمہ نے یہ بات مجھے بتائی. پھر اس نے کتاب میں لکھ کر امت تک پہنچائی. غوث پاک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جب میں قبر میں گیا, اگر کسی کو عجیب لگے تو اس پر بہت دلائل ہے مگر وقت ختم ہو گیا. جب میں قبر میں گیا اور منکر نکیر میرے پاس آئے اور انہوں نے جب میرے قریب آئے تو پہلا سوال کیا من ربک. میں خاموش رہا. انہوں نے کہا ما دینک, آپ کا دین کیا ہے؟ میں خاموش رہا. انہوں نے حضور کے بارے میں سوال کیا, قریب تھا کہ سوال کرتے. میں نے کہا تھوڑا آگے آؤ. منکر نکیر جن کی شکل صورت آپ دعوت اسلامی کے اجتماع میں اگر آتے ہیں تو سنا ہوگا کتنے خوفناک ہوں گے. سر کے آگے کے بال زمین تک, پیچھے کے بال زمین تک, ہاتھ منہ آنکھ ناک سے آگ نکل رہی ہوگی, زمین کو چیر کر آئیں گے. ان کو قریب بلایا. جب منکر نکیر دونوں قریب آئے تو غوث پاک فرماتے میں نے ان کو اس طرح پکڑ لیا. فرشتوں نے منکر نکیر نے کہا حضرت چھوڑیے. فرمایا نہیں چھوڑوں گا, ہم جس کو پکڑتے ہیں اس کو چھوڑتے نہیں. چھوڑیے, نہیں چھوڑوں گا. کیوں؟ پتا کیوں نہیں چھوڑے گئے؟ فرمایا اس لیے کہ تم نے بہت سارے آداب کا خیال نہیں کیا. کیا تمہیں یہ پتا نہیں کہ ولی کی بارگاہ میں کیسے آتے ہیں؟ سب سے پہلے تمہیں یہاں آ کر سلام کرنا چاہیے تھا. میری شریعت میں یہ مسلمان سے ملے سلام کرے. آپ آج پہلی مرتبہ میرے پاس آئے, آپ مہمان, سلام تو کرو. آتے ہی پوچھا من ربک. اب میں تم سے پوچھتا ہوں, تم بتاؤ من ربکما, تم دونوں کا رب کون ہے؟ تم نے آتے مجھ سے پوچھا ما دینک. اب میں یہی سوال تم سے کرتا ہوں ما دینکما, تم دونوں کا دین کون سا ہے؟ عجیب ہے. یہ صحابہ سے ثابت ہے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت, آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت, صحیح حدیثوں میں موجود ہے. یہ کمال اللہ نے صحابہ کو بھی دیا. اب دونوں کو پکڑا, فرمایا اب تم بتاؤ. اب فرشتے نے سوچا ہوگا یار کیسا مرد خلندر ہے, ہم تو اس سے سوال کرنے آئے, الٹا ہم سے سوال کر رہا ہے. ہم نے کہا من ربکما, رب کا آپ کا رب کون ہے؟ تو وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں من ربکما, آپ منکر نکیر آپ بتاؤ آپ دونوں کا رب کون ہے؟ ہم نے کہا ما دینک. غوث پاک بتائیے آپ کا دین کیا ہے؟ اب سرکار آئے تو پھر یہ معاملہ نہیں ہوگا, تو دوسرے سوال پہ ہی پکڑا. تم دونوں بتاؤ ما دینکما, تمہارا دین کیا ہے؟ سوال کیوں کیا؟ اب منکر نے کہا حضرت چھوڑیے. کہا سلام نہیں کیا, چھوڑوں گا نہیں. یا تو جواب دے دو کہ تم دونوں کا رب کون, تم دونوں کا دین کیا, چھوڑ دوں گا. اب فرشتوں نے جواب نہ دیا تو آپ نے ارشاد فرمایا منکر کو چھوڑا. فرمایا ایک کو چھوڑتا ہوں, دوسرے کو پکڑوں گا, جاؤ کریم رب سے پوچھ کر آؤ ان دو سوال کے جواب کیا ہے. منکر کو چھوڑا, نکیر کو پکڑ کے رکھا. سبحان اللہ. منکر اللہ کی بارگاہ میں گئے, اے اللہ اب تو ہی فیصلہ کر. لاکھوں کروڑوں مردے دیکھے مگر ایسا نہیں دیکھا. وہ کہتا ہے تم نے مجھے سلام نہیں کیا, اس کا جواب دو. تم دونوں کا رب کون ہے, اس کا جواب دو. تم دونوں کا دین کیا ہے, اس کا جواب دو. کریم رب نے ارشاد فرمایا سوائے معذرت کے تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. منکر واپس آئے, غوث پاک نے پھر قریب کیا, اپنے دامن میں لیا, پھر پکڑا. فرمایا بتاؤ کریم رب نے کیا جواب دیا؟ کہا حضرت معذرت کرتے ہیں, آپ کی بارگاہ کا ادب بجا نہیں لائے, معذرت کرتے ہیں.
کیا غوث پاک نے چھوڑا؟ نہیں، پھر اور مضبوط کیا. کاش سمجھ جائیں. کہا چھوڑیے، اب تو چھوڑیے، اب تو معذرت معافی ہو گئی. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھ سے ایک چیز کا وعدہ کرو، ایک چیز کا وعدہ تم کرو، میں تمہیں چھوڑوں گا. کیا وعدہ؟ اس کو سمجھ جائیں. فرماتے ہیں میرا دست اقدس، غوث پاک فرماتے ہیں میرے مریدوں پر ایسا ہے جیسے تم پر آسمان ہے. میرا مرید گناہگار کیوں نہ ہو، وہ مت غم کرے، ارے میں تو نیک ہوں، میں تو ولیوں کا سردار ہوں، میرا مرید تو غم کیوں کر رہا ہے؟ تو گناہگار ہے، تو بدکار ہے، تو خطا کار ہے، میں تو نیک ہوں. قیامت کے دن جب اللہ فرمائے گا عبد القادر جیلانی جنت میں جائیے، میں قدم بھی نہیں بڑھاؤں گا جب تک اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروں. جہنم کے نگران سے کہا کیا تیری جہنم کی فہرست میں میرے کسی مرید کا نام ہے؟ تو جہنم کا نگران کہتا ہے عبد القادر جیلانی آپ کے مرید کا نام لسٹ میں لکھنے کا رب نے کبھی حکم ہی نہیں دیا. نام آپ کے مرید کا جہنم کی لسٹ میں کیسے لکھا؟ ایک روایت میں فرماتے میں نے جہنم کے نگران سے 2 رجسٹر دیکھ لیے، اس کو سارا پڑھا، اول تا آخر میرے کسی مرید کا نام جہنم کی لسٹ میں نہیں تھا. کتنے شفیق ہے، وصال کے بعد بھی ہم سے کتنا پیار کر رہے ہیں سمجھو. فرمایا منکر نکیر مجھ سے ایک بات کا وعدہ کرو پھر چھوڑوں گا. عرض کیا ارشاد فرمائیے. آپ نے فرمایا تمہاری شکل بڑی ڈراؤنی ہے، تمہاری شکل بڑی خوفناک ہے، مجھ سے وعدہ کرو جب بھی میرا مرید مجھ سے محبت کرنے والا، مجھ سے عقیدت رکھنے والا جب قبر میں پہنچے گا اپنی خوفناک شکل لے کر نہیں، اپنی اصلی نورانی شکل میں آ کر میرے مرید سے آ کر سوالات کرو گے اور میرا مرید تمہاری نورانی شکل کو دیکھ کر تمہیں جواب عطا کر دے گا. ایک تو پہلے وہ دنیا سے تنگ ہو کر آتا ہے، نزا کی سختیاں اٹھا کر آتا ہے، مر مر کے یہاں پہنچا، ابھی حضور آئے نہیں، وہ حضور کی خاطر مرا اور تم اتنا خوفناک چہرہ لے کر آئے. وہ تو تمہیں دیکھ کر سوال آتے بھی ہوں گے تو بھول جائے گا. اور مجھ سے وعدہ کرو جب بھی میرا مرید مجھ سے محبت کرنے والا، عقیدت کرنے والا یہاں پر آئے، تمہارے پاس آئے، اپنی نورانی شکل نہیں اپنی نورانی شکل سے میرے مرید کا استقبال کرنا.